زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ زُيِّن جو لفظ استعمال کیا نا اس آیت مبارکہ میں، اسی سے لفظ نکلا زینت، سجانا، سنوارنا، نکھارنا، خوبصورت بنانا۔ اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے خوبصورت ہے، آراستہ ہے۔ کیا؟ کفر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے۔ وَيَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں پر وہ ہنستے ہیں۔ ظاہر مسلمان شریعت کا پابند ہوتا ہے، مسلمان ڈرتا ہے۔ آج بھی جو لوگ شریعت کے بہت پابند ہوں گے نا، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنے والے ہوں گے، تو اکثر لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں اس بات کا کہ یہ شخص تقوی کے کس معیار پر ہے، اور اس کی دلیل میں باتیں کچھ اس طرح کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، اتنا نہیں ضرورت ڈرنے کی، یہ تم فیصلہ کرو گے میں نے اللہ سے کتنا ڈرنا ہے کتنا نہیں ڈرنا، یہ فیصلہ تو قرآن و حدیث نے کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ہم سوچ لیں ذرا، ہم دنیا میں کس کس چیز سے کیسے ڈرتے ہیں۔ آج کل تو سب سے زیادہ ڈر پولیس والوں کا، ان سے بھی زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان سے بھی زیادہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ انسان سوچ لے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر پہ غور کرے کہ دنیا میں جس جس چیز سے بھی ڈرتے ہو نا، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنا ہے، پھر بات بنتی۔ تو فرمایا کہ جو کافر ہے نا، وہ ان کے نظر میں دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے، یعنی ان کا وہ سب کچھ مطمع نظر یہ دنیا کی زندگی بن گئی ہے، اور وہ مسلمانوں پر مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت والے دن، ڈر والوں کا مقام ان سے بلند ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ایک چیز کا ہمیں بخوبی ادراک ہونا چاہیے کہ ہر زمانے میں ہی جو کفار ہیں وہ دنیا کی زندگی میں بظاہر مسلمانوں سے بہتر رہے۔ آپ سہولیات دیکھ لیں، ٹیکنالوجی ان کی دیکھ لیں، ان لوگوں کا رہن سہن دیکھ لیں، معیار زندگی دیکھ لیں، آسائشیں دیکھ لیں، ان کے دیگر دنیاوی امور دیکھ لیں، تو وہ زندگی کو جیسے اگر ہم کہیں نا کہ وہ پوری طرح سے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ ان کو ٹینشنیں پریشانیاں ہے ہی نہیں جو مسلمانوں کو درپیش ہے۔ ہم تو اپنی ضروریات کی جنگ لڑتے ہیں، سہولتیں تو بعد میں آتی ہیں، ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہونے والی قوم ہے، لیکن یہ ایک تسلی تو ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کو اللہ نے ان کے سامنے سجا سنوار دیا، لہذا ان کا سارا زور بھی اسی دنیا پہ لگا ہے۔ ان کی نظر جو آخرت کو نہیں مانتے تو آخرت کے لیے کریں گے کیا؟ ہم آخرت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو آخرت کی فکر کرتے کرتے بھی ضرور ہم کچھ اعمال کر لیتے ہیں۔ ہمارا بہت سارے کاموں میں یہ جو ہے وہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اجر من جانب اللہ ہے، ہم اللہ سے اجر لیں گے اس کا، اور آخرت کی فکر ہم کرنے والے ہیں، جس حال میں بھی رہتے ہیں پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنے والی زبان اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سب کچھ، ان کی ساری زندگی ایک ہی زندگی ہے، اور وہ دنیا کیونکہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے۔
تو آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے دنیا کی زندگی کو سنوار دیا ہوا ہے. اب وہ سارا پیسہ، ساری دولت، ساری اپنی عقل اسی پہ لگا رہے ہیں. تو وہ کوئی قابل تقلید لوگ نہیں ہیں. اور یہ بھی میں اس پہ ایک اشارہ دیتا چلوں کہ بعض مسلمان ہی جو اپنی حیثیت اور اہمیت سے واقف نہیں ہوتے نا، وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی جملے سنے ہیں، بعض لوگ بھی کہتے ہیں یار زندگی ہے تو ان کی ہے. تو پھر اگلا جملہ بھی ساتھ رہا بولے نا، جو عذاب ہے وہ بھی ان کا ہی ہے. تو جو زندگی ان جیسی گزارنا چاہتے ہو اللہ معاف کرے، تو کیا انجام بھی ان جیسا چاہتے ہو؟ ہمارے یہ کبھی بھی وہ ہیرو نہیں ہو سکتے، آئیڈیل نہیں ہو سکتے. ابھی آگے بھی کچھ آیات مبارکہ آئیں گی. بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی پریشانیاں صحابہ کرام نے جھیلی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ یقین کریں ہم تک تو دین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے دستیاب ہے. ہم تو اس سے پھر بھی جو ہے نا وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہمیں تو کوئی مسجد جو ہے وہ فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو کیا سے کہتے ہیں کسی ہندو سے، کسی کافر سے لڑنے کی ضرورت نہیں جو مسجدوں کے لیے صبح ہمارے راستے روک کے بیٹھے ہوں. ایک لمحے کے لیے سوچے نا، گھر سے آپ نے نماز کے لیے نکلنا ہے اور آپ کو یہ ڈر ہو کر راستے میں کافروں سے جنگ ہو جائے گی، یا ہم کافروں کو مار دیں گے یا ان کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے، تو پتہ نہیں پھر مسجد پہنچیں گے تو جا کے 2 فرض پڑھیں گے فجر کے. سوچے تو صحیح ذرا. ہمیں تو ایسی مشکلات نہیں، ایسی پریشانیاں نہیں. بڑی بڑی مشکلات جھیلی صحابہ اکرام نے، اولیاء اکرام نے، صوفیہ اکرام نے بر صغیر میں دین پھیلانے کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی. تو اس لیے یہ مشکلات، پریشانیاں بھی ہماری آزمائش کا حصہ ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. تو یہ جو کافروں کی زندگی ہے اس کو کبھی بھی آپ اچھا مت سمجھیں. وہ جیسے محاورتاً کہتے ہیں نا منہ میں پانی آنا، ان کی زندگی کو دیکھ کے، ان کے گھروں کو دیکھ کے، ان کے شہروں بستیوں کی آبادیوں کو دیکھ کے، ان کی سہولیات کو دیکھ کے کبھی یہ خیال مت کرے کاش ہم بھی ایسے ہوتے. ہرگز نہیں. خدا کا ہر لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے. تو کافروں کی نظر میں اس دنیا کو اللہ نے سجا دیا ہے کہ لگے رہو اسی میں، کیونکہ آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں. کان الناس امۃ واحدۃ